کرنا علم ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا رواج بنا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر کا مسئلہ ہو ہم سب ڈاکٹر ہی بن جاتے ہیں، جس طرح انجینئر کا مسئلہ ہو تو ان پڑھ بندہ بھی مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، جس طرح اس سے بڑا کوئی انجینئر ہی نہیں، حکمت کا معاملہ تو سارا ملک ہی حکیم بن جاتا ہے۔ جناب دانائی کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو تو سارے ہی سیاستدان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کا مسئلہ ہو تو ان پڑھ بندے بھی بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو اللہ کی ذات اور صفات کا علم نہیں ہوتا، یہ بغیر علم کے اللہ کی ذات اور صفات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ حج ہے۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ علم ہوتا نہیں، مسئلے ان سے جتنے مرضی پوچھ لو، سبحانک اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اور سپیکر پہ یہ سب سے بڑے مفتی بنے ہوتے ہیں، اور جناب ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور مجلسوں کے اندر سب سے بڑے عالم بنے ہوتے ہیں۔ ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کتاب منیر روشن کتاب قرآن و سنت کا علم ہے۔ ثانیہ اطفی، پہلو موڑ لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کے راستے چھوڑ کر اپنے پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کو جلا دینے والا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ اس میں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے نا۔ مجھے دین کا پتہ ہے، مجھے مسئلے کا پتہ ہے تو میں بیان کروں، اگر نہیں پتہ تو کہہ دوں میرے علم میں نہیں ہے، لا ادری واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ لیکن مسئلہ پوچھ کر دیکھ لو، پتہ ہو یا نہ ہو۔ بعض علماء بھی ایسے ہوں گے، بعض مولوی بھی ایسے ہیں، بعض خطیب بھی ایسے ہوں گے، میرے جیسے ان پڑھ، الف با کا پتہ نہیں، لیکن مسئلہ ضرور بتانا ہے، ڈھگوسلہ ضرور دینا ہے، فتویٰ ضرور دے دینا ہے، چاہے وہ شریعت کے منافی ہو۔ اور ہماری مجلس سیاست کی لگی ہو یا کاروباری مجلس لگی ہو، وہ فصل کے بارے میں مجلس ہو یا جنس اور لین دین کے بارے میں مجلس ہو، وہاں دین کا کوئی معاملہ آ جائے سارے کے سارے مفتی ہیں، کوئی اپنی زبانوں کو بند نہیں کرتا، یہ دین کا مسئلہ ہے، ہمارا حق نہیں بنتا کہ دین کے مسئلے میں ایسے کریں۔ یہ سنتے نہیں ہیں، کبھی جمعرات آ جاتی ہے تو کبھی جناب یہ آج شب معراج ہے، شب معراج کے نام پہ چندے لینے شروع کر دیے، جمعرات کے نام پہ چندے لینے شروع کر دیے، یہ فلاں مہینے کی پہلی جمعرات ہے، بڑی برکت والی رات۔ یہ کیسا مہینہ ہے، یہ کون سا ایسا مہینہ ہے جس کی پہلی جمعرات بڑی برکت والی رات ہوتی ہے؟ پھر ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے یہ فلاں مہینے کی آخری جمعرات ہے، یہ بڑی برکتوں والی جمعرات ہے، اس لیے جلدی سے جلدی پیسے لے آئیں، چندہ دے دیں۔ پچھلے دنوں پھر حیران ہو رہا تھا، یہ شب معراج ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج کی رات کو بتایا نہیں ہے، صحابہ نے اس پہ عمل کیا نہیں ہے، کوئی نفل و نوافل بتائے نہیں ہیں، شب معراج کے دن کا روزہ رکھا نہیں ہے، تمہارے اوپر کون سی شریعت نازل ہوگی کہ تم اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنے جناب قورمے اور بریانیوں کے لیے تم دین کے اندر تبدیلی کر دیتے ہو؟ پھر پچھلے جمعے اعلان ہوا یہ رجب کے فلانے 27 تاریخ ہے، رجب کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس لیے جلدی سے مدرسے کے لیے زکوٰۃ لے آؤ۔ یہ کس نے کہا ہے رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ تو اس وقت ہوگی جب سال گزر جائے گا، عشر اس وقت ہوگا جب فصل آ جائے گی۔ اپنی طرف سے رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا اور لوگوں سے لینا دینا شروع کر دیا۔ اور لینا ہے تو شریعت کو تو سامنے نہ لاؤ، اور لینا مانگنا ہے تو شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے بہانے تو نہ مانگو۔ اگر تم نے دین کو بدلنا ہی ہے، دین کے نام پہ تم نے پیٹ پوجا ہی کرنی ہے، اگر دین کے نام پہ تم نے جناب اپنی عیاشیاں مکاریاں ہی کرنی ہے تو دین کو استعمال تو نہ کرو۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، اپنے اپنے ہی مسئلے ہیں، اپنے اپنے ہی معاملات ہیں۔ حج پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنی رسمیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں اپنی رسمیں، جناب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی ہی تعلیمات، اس کی عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کی عدت گزارنے کے لیے اپنی ہی تعلیمات۔ کیسے ہیں 41 قدم ایسے چل لو، 41 قدم واپس آ جاؤ، تیری عدت ختم ہو گئی ہے، فلانا کر لو، فلاں کام کر لو۔ اور نہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ دین کے بارے میں جھگڑا کرنے والے اور گمراہی کے باوجود فتوے دینے والے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب ہے، نہ منیر ہے، نہ قرآن ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہو فی الدنیا خزی، اللہ نے ایسے بندے کے لیے رسوائی رکھی، دنیا میں رسوائی
اور قیامت کے دن جلا دینے والا عذاب اللہ ایسے بندے کے لیے تیار کرتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہی مسئلہ بیان کر دیں گے، اللہ نے فرمایا ہے، ایسے ہی کوئی مسئلہ چھوڑ دیں گے، نبی پاک کی حدیث ہے، یا اور یہ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، کسی بھی بات کے نیچے حضرت علی کا نام لکھ دو، یہ بات بیان کر دی، حضرت علی کا قول ہے، چلو جی، پتہ نہیں وہ قول کس نے کہا ہے، کہاں سے آیا ہے، تمہارے پاس کہاں سے پہنچا، فارورڈ میسج کر دیے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، اور جناب اسی طرح چلتا رہا سلسلہ، اسی طرح نام لگا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کسی جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کر دیتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ لیتے ہیں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ لیتے ہیں، اپنے اپنے مسئلے، اپنے اپنے معاملات گھڑ دیتے ہیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟